السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب حفظ اللہ، یہ لو میرا نقد جواب۔ تو یہ ویڈیو جو ہے مفتی صاحب حفظ اللہ اور علی مرزا کے بیان پر بنا ہے، اور یہ جو نقد جواب کا معاملہ ہے یہ کیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور ٹریلر فور رپلائی ٹو کیو ٹی وی مفتی اکمل آن اللہ عز و جل کے ولی 73 فرقے اجماع ورسز تقلید، اور انٹروڈکشن آف مفتی اکمل۔ مفتی اکمل کے اعتراضات پہ 5 علمی پوائنٹ سے جواب۔ فرسٹ، انجینئر کو نہ سنو، لوگ اس کی تعداد کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے دین صرف ڈگری والے علماء سے لیں۔ تیسرا ہے اجماع کے خلاف عقیدہ نہ رکھنا، اور انجینئر کی گمراہی پہ اجماع۔ چوتھا ہے قرآن اینڈ سنت میں انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنا کا حکم ہے۔ اور پانچواں ہے کہ انجینئر جیسے لاکھوں گمراہ ختم ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا، اور یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور ہم سب سے جو بھی غلطیاں ہوا ہے اللہ معاف فرمائے۔ بولنے سننے کہنے جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی کہ سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو؟ کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر، جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، 5 لاکھ، یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، پھر وہ بھی دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ اب ہمارا ذہن خالی ہے، وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے۔ یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے، قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی، کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو، میجورٹی کے خلاف ہو، وہ بات ضرور غلط ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا، نہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف، جو قرآن کے خلاف، جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ اور آخری بات اور اس کر دیتا ہوں بس، کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے۔ تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ٹینشن نہ لیں، جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں۔ چلے مفتی صاحب، آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھوس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق میں ہونے کی دلیل ہے، وہ دلیل تو اب مر گیا۔ ہاں، کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا۔ اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا، تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کو کہ دلیل نہیں ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی، کوالٹی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہے، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ کس کتاب میں؟ احکام شریعت، جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا، اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے۔ تو یہ آپ جو ایک 2 نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ ان سے نہ سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں۔ اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا، بابا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب، وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان میں۔ میٹرک نہیں کیا ہوا بابا جانی نے، جی ہاں، اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے، نہیں، ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں، اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت، یعنی پورے فرقے کا امیر ہے، لو سامو۔ ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے۔ اب آپ کو سمجھ آئی مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟
ورنہ अपने अपने फिरकों के सारे जाहिल इन्होंने अपने सरों के ऊपर बिठाए हुए हैं। जुनैद जमशेद के पास कौन सी डिग्री थी? मेंबर पर नहीं बिठाया हुआ था, सामने मौलवी बैठ के ऐसे सुन रहे होते थे। बिल्कुल अच्छी बात है, दीन की बात तो कोई भी कर सकता है, मैं इस हक में हूं, लेकिन मैं इनको रियलाइज कराऊंगा कि तुमने खुद अपनी डेफिनेशन में जिन लोगों को जाहिल समझा वो मेंबरों में बिठाया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे फिरके के हैं। जाकिर नाइक ने कई हदीस की मसाजिद के अंदर जाके जुम्मे पढ़ाए, सामने मौलवी ऐसे करके बैठे हुए, क्यों? इस बंदे को तो अरबी भी नहीं आती, नहीं जी वो दीन तो बयान कर लेते हैं। और इससे बढ़कर ये सारे मौलवी आपको बताएंगे फलां एक अंग्रेज है, उसने नबी इस्लाम की शान में ऐसी किताब लिखी है कि कमाल कर दिया। उस अंग्रेज के पास डिग्री कोई नहीं, उसके साथ इंजीनियर नहीं लिखा हुआ, उसकी तारीफ हम कर सकते हैं चाहे काफिर भी हो। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, इसको स्पोर्टिव इब्न अब्बास का एक कॉल है, मिशकात की फुटनोट पे शेख साहब ने नकल किया कि हिकमत मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले हासिल कर लो, सवाए इंजीनियर साहब के, ये ब्रैकेट में आज के दौर में ये इस हदीस के अंदर, जैसे हदीस में भी आप पता झूठी हदीसें भी शामिल हो जाती हैं, ये बीच में झूठा फिक्र है जो उलमा ने शामिल कर लिया, जहां से मिले हासिल करो। हत्ता के बुखारी में हदीस है, शैतान ने इंसानी शक्ल में हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा सिखाया कि जो रात को पढ़ ले सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत करेगा। नबी इस्लाम ने फरमाया 3 दिनों से जो इंसानी शक्ल में आ रहा था ना, तुझे तो पता नहीं चला वो शैतान था, लेकिन बात उसने सच्ची की है कि आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह ताला एक फरिश्ता हिफाजत के ऊपर मामूर करता है। इस हदीस से पता चला कि शैतान भी अगर सही बात करे तो उसकी आपने तस्दीक करनी है। इस कायनात में सबसे मरदूद बारगाह अगर कोई है तो शैतान है, मेरा नंबर तो उसके बाद ही आता है इनकी नजर में। और रही बुजुर्गों के ऊपर गिरफ्त, तो जो मैं गिरफ्त देवबंदियों की गुस्ताखाना बातों पे कर रहा हूं, बरेलवी सारे मेरे साथ हैं, वो कहते हैं इंजीनियर साहब काम चुप के रखो, बिल्कुल गुस्ताख दे। हाँ। और जो मैं बरेलवियों की गुस्ताखियां हाईलाइट कर रहा हूं, देवबंदी मेरे साथ है, अहले हदीस मेरे साथ है, कहते चुप के रखो काम, सानू ना कुछ कहो, इन्होंने चुप के रखो। तो मेरा कोई एक अकीदा नजरिया ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले वो नजरिया एग्जिस्ट ना करता हो, और आज भी उस नजरिए के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, यानी करोड़ों देवबंदी कहते हैं ना कि बरेलवियों के अंदर ये मसले हैं, तो मैं अकेला तो नहीं हूं। करोड़ों बरेलवी कहते हैं ना कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, तो मैं अकेला तो नहीं हूं गलत कहने वाला। चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर देवबंदी सामने आ जाते हैं दिफा करने के लिए इल्जामी जवाब के तौर के ऊपर, तो मैं अकेला कहीं पे भी नहीं हूं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि तुम्हारी पब्लिक मेरा नेगेटिव तारुफ सुनती है तुमसे, और अपने 1200 साल के बाबों को छोड़ के मेरे जरिए रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंच जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप में से मुझे रियल टाइम बताएं, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा नेगेटिव तारुफ हुआ था कि बड़ी पैड़ी शायद गुरु बच के रहना, और करें तो इनका शुक्रिया अदा करें उलमा का। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम से पहले है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर। अब मुझे बताएं ये सीधा रास्ता क्या अंबिया को अता होता है या गैर अंबिया को? बस बात खत्म होगी। ऐसे करके काम क्यों पकड़ते हो? सीधा सीधा कहो रसूलुल्लाह के रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने साथ इसलिए फरमाया ताकि ये बताया जाए कि जो पैगंबर का रास्ता इख्तियार करता है उसमें अल्लाह का इनाम होता है। इन्होंने पकड़ के बुजुर्गों को पूछना शुरू कर दिया, यार ये इसी तरीके से है जिस तरह क्रिश्चियंस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान देख के उन्हें खुदा का बेटा बना लिया, इसमें से ये निकालना था कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बंदे हैं, उनके रब की क्या शान है जिसने अपने पैगंबर को ये मौजूद दिए। लेकिन क्रिश्चियन ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आज हम क्रिश्चियन को समझाते हैं तो कहते हैं तुम लोग हजरत ईसा के गुस्ताख हो, जिस तरह तुम लोग कहते हो हम बुजुर्गों के गुस्ताख है। एक ही बीमारी है दोनों तरफ, देख लो। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उससे पूछूंगा, अगर वो बरेलवी है, कि बताओ करोड़ों देवबंदी हकीमुल उम्मत मानते हैं अशरी थानवी को, तो क्या अशरी थानवी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है? तो कहेंगे मरदूद है, थानवी रसूलुल्लाह को उसने एंडोर्स किया हुआ है, बस खत्म हो गया। और अगर मैं अहमद बरेलवी को कहूं कि ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, करोड़ों देवबंदी कहेंगे नहीं तो मुजद्दिद दीन व बिदअत है। ये हो गया जी आपका सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, लो समो। हाँ, अल्लाह के नजदीक सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कौन है? वो सिर्फ अंबिया, अहलुल बैत और सहाबा किराम, उनके बाद क़यामत तक वो लोग जो उस रास्ते पर होंगे। लेकिन हम डेफिनेटली उंगली से इशारा करके कसम उठा के किसी के बारे में क्लेम नहीं कर सकते, हुस्न ज़न रख सकते हैं बस। इन्होंने ना सिर्फ क्लेम किया, उनकी बुनियाद पर दूसरों को गुमराह डिक्लेयर कर दिया। ये टोटल औकात है तुम्हारी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये झूठ बोलना बंद करो। और ये वही मुफ्ती अकमल है जिसने अपनी किताब में भी लिखा, क्यों टीवी पे वीडियो में आके कहा कि हम अम्मी से रोटी ना मांगे, ये भी शिर्क हो जाएगा। ये बाबों से, मरे हुए बुजुर्गों को पुकारने की दलील पेश कर रहा है कि अम्मी से भी रोटी मांगते हैं। अल्लाह के बंदो, मरी हुई अम्मी से तो किसी ने कभी रोटी नहीं मांगी। ओए अम्मी तो ज़ाहिरी सबब है। वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग से रहो। आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, ठीक है। लेकिन अगर आप बगदाद में वहां भी कब्र के अंदर है और मैं कहूं कि उसके पास 2 बोतल नेस्ले दिए भेज दो, क़यामत तक नहीं भेज सकते। वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, ज़ाहिरी सबब नहीं हो सकता। व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये है मेरा रास्ता जो कि सीधा है। फत्तबिऊह, बस इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, और इर्द गिर्द के टेढ़े रास्तों की पैरवी ना करना, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया ये जो टेढ़े रास्ते हैं ना, इनमें हर रास्ते पे शैतान बैठा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुमने मेरे रास्ते पे रहना है, नबी इस्लाम के रास्ते के ऊपर। और मजे की बात बताऊं, इसका एक तरीक जो है ना, वो सुनने में माजा में है, उसके सेहत में कलाम है, लेकिन वो बिल्कुल फिट इन बैठता है। उसमें कि नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें इस तरफ खींची और 2 इस तरफ, यानी वो 4 मुसल्ले जो काबे में थे, और कहा कि सेंटर वाला जो है ना, ये सिराते मुस्तकीम है, ये शैतान के रास्ते हैं। इसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं है, उनकी तरफ गलत मंसूब। आज हम क्रिश्चियनिटी को समझते हैं ना, दुनिया में शिर्क के अलमबरदार हैं सबसे बड़े, हालांकि एक पैगंबर के मानने वाले हैं। लेकिन ईसा इब्न मरियम से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं।
ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے، ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہیں. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی، ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. یعنی حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں، میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں، یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے، کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی. تمہیں چاہیے تھا تم کتاب سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی، تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا. راستے میں انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے. تو تیرے بابے تو شاید کوئی نہیں، اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں، تیرے سارے امام تو شاید کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ 1905 یا 6 میں لکھی گئی حسام الارمین، آج ہے 12 مئی 2024. اس ٹائم جتنے دیوبندی تھے نا آج اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ دنیا میں دیوبندی موجود ہے. 168 ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہوئی ہے. تو تمہارے اعلیٰ حضرت کا فارمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے، بھائی دیوبندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے. اور دیوبندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے، بھائی احمد بریلوی کے ماننے والے تو اس میں کروڑوں میں موجود ہیں. پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا. نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے جھوٹی. علمی بات کرو. جو چیز ختم ہو گئی نا وہ تمہارے 4 مسئلے اٹھا لیا اللہ نے. دیکھ لو 400 سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بدماشی کی بنیاد کے اوپر 1517 سے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا، بدعت داخل کی کعبے میں، 4 مسئلے ڈالے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے بدعت ختم کر دی. ہاں اس کے بارے میں بھی یہ بولو نا کہ تاریخ میں لاکھوں گمراہیاں آئی اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، جن میں سب سے بڑی گمراہی تمہارے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی 4 فرقوں کی بنیاد پہ کعبے میں 4 مسئلے ڈالے تھے. جرأت کرو نا بولو، ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم ساتھ لگائیں گے. تمہارے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے تو بارش شریعت میں نقشہ بنایا ہوا ہے 4 اماموں کے مسئلوں کا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی گئی نا اس ٹائم تک مسئلے آئے تھے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھایا اور ان کا اجماع اٹھا کے جو ہے نا وہ بحر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے، اور ہم نے وہاں سے نکال کے بحر الکاہل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گہرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 12 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 146 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے 2 کرنٹ افیئرز ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر اسی ویک میں بریلوی مکتب کے ایک اور عالم دین اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں اور مجھے مینشن کرتے ہوئے باقاعدہ تھم نے لگا کے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. اور اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ARY کا جو چینل ہے QTV، جو سٹارٹ میں تو اسلام کے نام پہ ہوا تھا، پھر بریلوی مکتب نے اسے ہائی جیک کر لیا، اب ٹوٹلی وہ ایک بریلویت کو ہی پھیلا رہے ہیں. اس چینل کے اوپر انہوں نے وہ ریکارڈنگ کروائی، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی اور پھر تھم نیل کے اوپر باقاعدہ میرا نام مینشن کیا، ٹائٹل میں بھی نام لکھا، اور تھم نیل پہ تھرو آؤٹ وہ جو 5-6 منٹ کی گفتگو ہے اس میں ایک طرف مفتی صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے، مفتی اقبال قادری اتاری حافظہ اللہ تعالی،
اور پیرلل میں اردو میں وہ جو رائٹنگ ہے وہ مسلسل چل رہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سن کر لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں. یہ ہے اس کا ٹائٹل, اور وہ تھرو ٹائٹل چلتا ہے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں مفتی صاحب. مفتی محمد اکمل قادری اتاری, پہلے یہ اکمل اتاری ہوتے تھے, پھر انہوں نے میڈیا میں اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے کے لیے قادری لکھنا شروع کر دیا. حافظہ اللہ تعالی ہمارے استادوں میں سے, ہم نے کافی کچھ ان سے سیکھا ہے. میں مفتی اکمل صاحب کو 1996 سے جانتا ہوں, جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. ان دنوں واکنٹ میں بہت بڑا ایک اعتکاف ہوتا تھا, 800 کے قریب لوگ اس میں اعتکاف بیٹھتے تھے, اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, اور مفتی اکمل صاحب بھی دعوت اسلامی سے ہی تعلق رکھتے تھے. تو یہ واکنٹ میں آ کے اعتکاف کروایا کرتے تھے مرکز کی طرف سے, یعنی کراچی کی طرف سے. اس وقت یہ گرین پگڑی باندھتے تھے اور بالکل پتلے سے نوجوان ہوتے تھے. ظاہر ہے وہ ینگ ایج تھی, اور تازہ تازہ انہوں نے ڈپلوما کیا تھا, 3 سال کا جو انجینئرنگ کا ڈپلوما ہوتا ہے کیمیکل کی فیلڈ میں, کراچی سے ہی. اور پیرلل میں چونکہ دعوت اسلامی کا بھی وہ کام کرتے تھے, اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے اب مزید یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہیں کرنی, بلکہ میں نے عالم بننا ہے اپنے فرقے کا. تو 1996 کا جو اعتکاف ہے وہ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. ظاہر ہے میری اس وقت مشکل سے 19 سال عمر تھی, تو ان کی سپیکنگ پاور اس وقت بھی بڑی زبردست تھی. جو کچھ یعنی وہ اپنے تنظیمی معاملات کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ جامعہ نظامیہ لاہور میں آگے, جہاں خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے, اور بڑے بڑے بریلویوں کے علماء وہاں پہ ٹیچنگ کرتے رہے. وہاں سے انہوں نے درس نظامی کیا. درس نظامی میں ایڈمیشن جب لیا تو 1999 میں میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی. یعنی آج ہے 12 مئی 2024, آلموسٹ 25 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی لاہور میں. اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے کیونکہ وہ خاص دن تھا, 20 جون 1999. اس دن پاکستان 99 کے ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا سے آ رہا تھا. حالانکہ 99 میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سب سے فیوریٹ تھی, اور واقعی ٹیم تھی وہ, بس اینڈ پہ آ گئے, گند کر گئے. تو اس رات وہ یعنی فائنل دیکھ رہے تھے, بڑی بڑی سکرینیں لاہور میں لگی ہوئی تھیں, گرمیاں تھیں. ہم لوگ خیر پوچھتے ہوئے کسی مسجد تک پہنچے جہاں وہ اس وقت عارضی طور پر پیرلل میں امامت کروا رہے تھے فی سبیل اللہ, اور ساتھ انہیں ایک رہائش مل گئی ہوئی تھی, ظاہر ہے دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے. تو بس یہ ان سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے درس نظامی کیا, اور پاکستان لیول پہ ٹاپ کی پوزیشن میں سے ان کی بعض سالوں میں پہلی پوزیشن آئی, بعض میں دوسری پوزیشن آئی. پھر دعوت اسلامی نے جب پریکٹیکلی مدرسۃ المدینہ میں درس نظامی کا سلسلہ شروع کروایا, تو سب سے پہلے جو انہوں نے اپنا مفتی اعظم چنا نا, تو مفتی اکمل صاحب کو چنا. یہ جتنے آپ کو یہ بچے آج کل نظر آ رہے ہیں نا مفتی اعظم بنے ہوئے ان کے, یہ اس وقت شاید گلیوں میں کھیلتے تھے جب مفتی اکمل صاحب پہلے دعوت اسلامی کے مفتی بنے. لیکن چونکہ یہ دنیاوی طور پہ تعلیمی یافتہ ہیں, انہیں چیزوں کا آئیڈیا تھا کہ بھئی اگر ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک تنظیم سے جوڑ کے چلیں گے تو مسلک کا کام نہیں کر سکتے. سپیکنگ پاور بھی تھی, دنیاوی تعلیم بھی تھی, اور درس نظامی بھی کیا ہوا تھا. پھر ان کی قسمت کھلی کہ 2003 اکتوبر میں 28 اکتوبر 2003 کو ARY نے QTV لانچ کر دیا, آج سے آلموسٹ 21 سال پہلے. اور چونکہ وہ ایک بریلوی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, تو ان کو کوئی ایک مفتی چاہیے تھا جو کراچی کا بھی ہو, کیونکہ یہ تو کراچی بیسڈ ہے نا سارا کچھ. مفتی اکمل صاحب کو انہوں نے آفر دی, مفتی اکمل صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, اور آج دیکھیں ماشاءاللہ 21 سال ہو گئے, ایک جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں QTV پہ, آج بھی ان کا پروگرام
احکام شریعت کے نام سے آتا ہے۔ یہ بیسیکلی احکام شریعت احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے پروگرام کا، احکام شریعت۔ یہ وہی کتاب ہے جی، یہ وہی کتاب ہے جس میں احمد رضا بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ جو وہابی ہیں اور نیچری ہیں، سر سید احمد خان کے ماننے والے، اور رافضی شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا، کیا ان کے ذبیحے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ حلال ہوگا یا حرام؟ تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ خواہ کوئی وہابی ہو، اور پھر بریکٹ کو کھولا، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا، یہ سب کے سب لوگ اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ سب کے سب مرتد ہیں، واجب القتل، دین چھوڑ گئے ہوئے۔ کون؟ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور یہود و نصارہ کو انہوں نے کہا ان سے بہتر ہے۔ تو اعلی حضرت کے نزدیک قادیانی، وہابی اور شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث برابر ہیں اور یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں۔ لو سامو، یہ وہ ہے کتاب احکام شریعت، اس کی نسبت سے مفتی صاحب نے بھی اپنا نام رکھا۔ اب یہ ساری چیزیں تو میں ہی بتا سکتا ہوں نا، کیوں؟ سونک کے بتا سکتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم ان میں سے نکلے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ کدھر کدھر سے چیزیں اٹھ کے باہر نکل رہی ہیں۔ یہ احکام شریعت پروگرام کا نام کیوں رکھا گیا؟ خیر 2003 میں انہوں نے جوائن کیا، آج تک بیٹھے ہوئے وہاں پہ اور بڑے مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری دعوت کی ہیٹ ان تک بھی پہنچ گئی ہے۔ لہذا جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی عزت افزائی کروائی 2 ہفتے پہلے، آج مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی باری ہے، کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا اب ریسکیو کرنے کے لیے، اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے مجھے، تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجینئرنگ کروں انشاءاللہ تعالی۔ مفتی اکمل صاحب بریلوی مکتب میں چند سلجھے ہوئے علماء میں سے ہیں، ان میں وہ والی سختی نہیں پائی جاتی جس طرح باقی علماء میں، اس کی وجہ سے انہیں اپنے علماء کی گالیاں بھی کھانی پڑی۔ مظفر شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بھی چلتا رہا، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں امام کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی امام ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ یہ تحقیق نہ کریں کہ امام کون ہے، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہی ہو تو آپ حسن ظن رکھ لیں۔ اس پہ پھر ان کی دھلائی کی ان کے فرقے کے مولویوں نے، پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان کی صلح کروائی اور انہوں نے ڈکلیئر کیا جی میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر ہوں، اور پھر انہوں نے اپنے دفاع میں جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھائیں اس میں وہ یعنی اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھ رہے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے گالیاں وہابیوں کے لیے لکھی ہیں نا اس کو سکپ کرتے ہیں، اگر وہ نجدی لکھتے ہیں، وہابی لکھتے ہیں تو یہ اسے بد مذہب پڑھتے ہیں، حالانکہ لکھا کچھ اور ہوا ہے، صرف ایک پردہ پوشی کرنے کے لیے تاکہ اعلیٰ حضرت کی ایک اچھی سی پکچر بنا کے لوگوں کو پیش کی جائے۔ ہمیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا تھے جی، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس طریقے سے آپ کسی کی پکچر اچھی کر نہیں سکتے۔ یعنی تکفیری سوچ کو اپنے ایپیکس پہ اگر کسی شخص نے پہنچایا نا سب کانٹیننٹ میں، ان میں سے ایک اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی ہے، سیدھا مرتد، واجب القتل سارے فرقوں کو، اور لحاظ نہیں کیا کہ شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کے سب کو فارغ کر دیا۔ پھر ملفوظات اعلی حضرت کے اپنے بیٹے نے جمع کیا، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ انہوں نے اعلی حضرت کے ملفوظات جمع کیے، اور شروع کے حصوں کے اوپر اعلی حضرت نے باقاعدہ اپنی تقریض بھی لکھی ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، میرے بیٹے نے بڑا اچھا کام کیا، اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، اور پرنٹ دعوت اسلامی والوں نے خود کیے ہیں۔ اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ
یہ جو وہابی لوگ ہیں دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ دلائے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ ان کی قرات درست نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے نا، کفار کی مساجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے. کفار ڈائریکٹ کافر لکھا. وہ ایک وہابی مولوی آپ کو پتا ہے وہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں دھوکہ دے رہا تھا کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. تو میں نے کہا تھا یار جھوٹ نہ بولو، تمہیں بھی پتا ہے، اور سب سے زیادہ تو تمہارا انہوں نے قیمہ کیا ہے اعلی حضرت نے. آج ان کی وکالت کر رہے ہو صرف میری دشمنی میں، تو ٹھیک ہے بھگتو. تو انہوں نے کہا کہ دیوبند اور اہل حدیث کفار کی مساجد ہیں، ان کے اندر نماز کا حکم وہی ہے جو آپ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بس جواز کی حد تک. یہاں ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے. کفار کی مساجد نہیں کہنا چاہیے تھا، کفار کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ کفار کی مسجد نہیں ہوتی ہے. لہذا دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں تو ہیں ہی نہیں ہے نا اعلی حضرت کے نزدیک، تو انہیں کہنا چاہیے عبادت گاہ. دیکھیں اعلی حضرت کی غلطی میں نے پکڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی بریلوی رہے ہوئے ہیں. تو کفار کی مساجد نہیں سرکار، کفار کی عبادت گاہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ ان کی اذان کا جواب ہم دیں. انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ظاہر جنہوں کی نماز ہی کوئی نہیں، ان کی اذان کا کیا اعتبار. پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی اذان کا جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا نا. ہاں، بابا خادم رضوی صاحب نے انہوں نے کہا چھڑ دو یہ تے وہابیاں دی اذان ہے. وہابیاں دی اذان دا کی احترام اے تے سورن دے سور نے. کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. یعنی جس طرح سور پلانٹ ارتھ کے اوپر ایک اس اعتبار سے مردود جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا تو وہ وہابی ہوتے ہیں. اور وہابی اعلیٰ حضرت جب کہتے ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں. اور جب خادم رضوی صاحب نے کہا اس وقت انہوں نے دیوبندیوں کو کہا، کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. تو اہل حدیث تو ویسے ہی وہابی ہیں، ان کے نزدیک دیوبندی بھی وہابی ہیں. تو یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کی مسند پہ چلنے والے بزرگان دین، اور انہی کی ایک لڑی میں ایک مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو آج انشاءاللہ تعالی مفتی اکمل صاحب کی باری آئی ہے، اور یہ باری ان کی آتی ہے اس وجہ سے کہ خود نکل کے آتے ہیں. میں نے کبھی ان کو نہیں للکارا کہ بھی تم لوگ نکلو، ٹھیک ہے. اور جب یہ نکلتے ہیں تو باقیوں کا تو کوئی لحاظ کرتے ہیں، میرا بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور میں چاہتا ہوں کہ لحاظ نہ کریں تاکہ میں انہیں ان کی اندر کی خبر دوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی جانتا نہیں. ظاہر ہے میں بھی خود 31 سال تک ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، دعوت اسلامی میں 10 سال گزارے ہیں، ہم سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ مفتی اکمل صاحب باپا جانی الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں. اپنے ساتھ اتاری اب نہیں لکھتے، قادری لکھتے ہیں، لیکن پہلے لکھا کرتے تھے. مرید ابھی بھی ہیں. انہوں نے باقاعدہ ریزائن کیا تھا پھر دعوت اسلامی سے، اور باپا جانی یعنی کہ مولانا الیاس قادری صاحب کی اجازت سے یہ کیو ٹی وی پہ آئے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اویس رضا قادری جو نعت خان ہے وہ بھی اتاری ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اجازت لے کے تو پھر اپنا راستہ دعوت اسلامی سے الگ کیا. لیکن وہ راستہ انہوں نے اپنی تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ کیا. ہمدردیاں عقائد وہی ہیں، ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ان کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو مفتی اکمل صاحب نے جو 5-5.5 منٹ میں پھول بکھیرے ہیں، مدنی پھول،
انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں گا. 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب کہ سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب ہمارا ذہن خالی ہے, وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے. یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے, قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی, کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے. جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو, میجورٹی کے خلاف ہو, وہ بات ضرور غلط ہوگی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. ایک روایت میں فرمایا ہمیشہ بڑی جماعت کی پیروی کرو, جو علیحدہ ہوا اسے آگ میں علیحدہ کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا, ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا, نہیں, انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا. آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف, جو قرآن کے خلاف, جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے. اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس, کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے. تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ٹینشن نہ لیں. جو میں نے بات سمجھائی اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ پروگرام میں سن لیں. اچھا میرے بھائیو, اب وہ 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کرتا ہوں. وہ آلموسٹ کوئی 5.5 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں انہوں نے 5 باتیں مختلف انداز میں کی ہیں. میں ان کی انجینئرنگ کروں گا, ایک پراپر فارم میں اسے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. ٹائٹل انہوں نے ویڈیو کا رکھا ہے کہ انجینئر کو سن کے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں. اس کی انہوں نے ریزننگ بتائی ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو بھی جسٹیفائی کرنا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا ریزن اس کی یہ ہے کہ اصل میں مجرم عوام ہے کہ وہ انجینئر کو سنتے کیوں ہیں. اور جب ان کو کوئی بتاتا ہے کہ دیکھو یہ انجینئر کی ویڈیو 5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, تو کہتے چلے ہم بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. نہ یہ دیکھیں اور نہ گمراہ ہو. یعنی مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہے اور اسے کوئی بتائے کہ دیکھو انجینئر صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ 10 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے, جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو دعویٰ کیا وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور پھر قادیانیوں کا کوئی مربی, مفتی اکمل مربی ان کا اگر کوئی ہوتا اور وہ کہتا کہ نہیں انجینئر کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنے اسی دجال کے ساتھ اٹیچ رہو, اس پہ پھر مفتی اکمل صاحب کیا جواب دیں گے کہ نہیں یہ تو غلط ہے, اس کے ساتھ کیوں اٹیچ رہیں, سب کی بات سننی چاہیے. بھائی ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سنے گا اسے کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی اگر صرف بریلوی علماء کو سنے گا اسے مرتے دم تک توحید کی سمجھ ہی نہیں آنی. سیدھی سی بات ہے. اگر ایک دیوبندی صرف دیوبندی علماء کو سنے گا اسے پوری زندگی اہل بیت کا مقام پتہ ہی نہیں چلنا. اگر ایک وہابی پوری زندگی صرف وہابی یعنی اہل حدیث علماء کو سنے گا اسے نہیں پتا چلے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی خاطر کیا قربانیاں دینی پڑی اور بنو امیہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. ظاہر ہے ان کو تو وہ بنو امیہ پارٹی والی بات بتائی جائے گی. اسی طریقے سے اگر ایک شیعہ پوری زندگی صرف شیعہ ذاکرین کو سنے گا اسے کبھی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی قربانیوں کا اندازہ نہیں ہوگا. وہ اپنے اسی ایک کنویں کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح رہے گا, اسے نہیں پتا کہ بھئی کنویں سے باہر نکلو تو اتنی بڑی دنیا ہے.
تو یہ کتنا خطرناک کھیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سننے کی ضرورت کیا ہے، مجرم عوام ہے، سن رہی کیوں ہے؟ سنے گی تو گمراہ ہوگی. کہ اتنے لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. چلیں مفتی صاحب، آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھونس لگاتے تھے کہ فلاں دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے، وہ دلیل تو اب مر گیا. ہاں، کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا. اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا. تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ یہ دلیل نہیں ہے. پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی، کوالٹی ہوتی ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوالٹی دلیل ہوگی، کوانٹٹی نہیں ہوگی دلیل. لیکن یہ آپ کو کہتے تھے دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے نا جی ان بزرگوں کی، تبھی تو لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں. تو غلام احمد قادیانی دجال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ 1908 میں چند ہزار اس کے فالوور تھے، آج کروڑوں میں ہیں. لو سامو پھر یہ کون سی دلیل ہوئی؟ تو جو دلیل آپ دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے حق میں بھی ہمیں نہ پیش کیا کریں. آپ نے پھر بخاری کی حدیث سے اپنے بابے نہیں ثابت کرنے کہ جی بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتوں میں اعلان کروا دیا جاتا ہے، مشرق مغرب میں لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر انجینئر صاحب کو اگر اتنی دنیا سن رہی ہے سارے برے اعظموں میں تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. کہیں گے نہیں جی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. تو تھوڑے بابے دی پھر کس نے پائی ہے؟ ہاں لو سامو دیکھیں کیسی مٹی پلید ہوئی ہے ان کی. کل تک یہ کہتے تھے ہمارے فلانے بابے نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی جھوٹ. ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو. آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا اس مشکل دور میں جب وہاں اتنی آرتھوڈاکس قسم کی ایک ہندوازم کو پروموٹ کرنے والی حکومت ہے مودی کی. اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ تو ہم نے ہزاروں ہندوؤں کو پڑھاتے ہوئے کیمرے میں دیکھ لیا. ڈاکٹر ذاکر نائک پھر ولی اللہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں سلطان الہند؟ کہیں گے جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں بالکل اتنے لے آنا سی. تو اڈے بھی سارے بابے پرلے درجے دے فاسق سن، اللہ نے دین دا کام لیا. یہ آپ نے خود بتایا ہمیں. اگر آپ ذاکر نائک کو سلطان الہند مانیں گے ہم بھی آپ کے بابے کو سلطان الہند مان لیں گے، اور اس کے بعد سلطان الورلڈ کی بھی باری آئے گی. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، جس نے 1200 سال کی تصوف کو اکھاڑ دیا ایک اکیلے بندے کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی 300 سال کی فرعون کی حکومت اکھڑوا دی، کیونکہ پیچھے اللہ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی رسول اللہ کے خادم کے پیچھے، ختم نبوت کے اس مجاہد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہے کہ نہ چشتی رسول اللہ پارٹی بچی، نہ تھانوی رسول اللہ، نہ شبلی رسول اللہ، سارے بابے وڈ کے پرے مارتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ ہماری مجبوری تھی، یہ آکاش بیلیں تھی جو آپ کو لگی ہوئی تھی، ان کو اتارنا ہماری مجبوری تھی. تو یہ جو آپ دعوے کرتے ہیں نا آج، یہ دعوے آپ لوگوں کے اپنے گلے فٹ ہو گئے. اب آندہ کسی کو مزارات کے رش کی دھونس نہیں لگانی، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کی دھونس نہیں لگانی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز اگر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہم تو حق بات ہمارا مخالف بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. بس ہوں وضو قائم رکھنا جی اپنا. ہاں علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں. پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا، لیکن مخاطب مجھے کیا ہے، تھم نیل پہ میرا نام لکھا ہے، تھرو ڈسپلے کرایا. نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا، ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا. ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے،
تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا، کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گیا، تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حاکم وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو، تو وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً۔ تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں، عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں۔ ہاں، علماء سے تو نہیں سیکھنا، بریلوی علماء سے سیکھنا ہے، کیونکہ جو دیوبندی علماء ہیں نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں، جڑیں بڑھو نا انہوں نے بھی کبو۔ اعلی حضرت نے تو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ کس کتاب میں؟ احکام شریعت، جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا، اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے۔ تو یہ آپ جو ایک 2 نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں۔ اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے، یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے۔ یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ۔ کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے، یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے۔ دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نے تو گمراہ نے۔ ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے۔ اعلی حضرت نے اسام الارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں۔ ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں، وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث، اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا، یہ اس کے فالوور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں۔ آج ہوتے اعلی حضرت نے یہی کہنا تھا۔ ہاں مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الارمین کے مقابلے پہ جب المہند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت، یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی، یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین، یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے۔ تو مفتی صاحب ٹھیک ہے، ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں، لو سامو علماء سے سیکھنا ہے۔ اب یہ پھر باہر نکلیں گے، نہیں نہیں سارے علماء تو نہیں نا، ہاں تو اڈے کیوں، باقی کیوں نہیں؟ اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو، جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو۔ یہ ہے دین کی تعلیمات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے سب بہترین امت ہو، پوری امت۔ کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی، نہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے، عوام کا بھی کام ہے۔ اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں؟
دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں؟ بےچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہیں؟ اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کو پروناؤنس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں تعریف کرتا ہوں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی, جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں, ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں, خود خان صاحب کا بھی, کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. پڑھتے وہ یہی ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں, ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اس کو سپورٹو ابن عباس کا ایک قول ہے, مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو, سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر, وہ جیسے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں, یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا. جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا, تجھے تو پتا نہیں چلا, وہ شیطان تھا. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور کرتا ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے. میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور دوسرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اس سے پتا کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں, اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں جی, غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے, اور نصیحت ہوئے تو کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات, صرف بتایا لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے, وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ دلوں دے حال جان دے سر, اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک. ظاہر بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی, گورا شریف نے بنائی سی. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب ابدال تو شاہی کوئی نہیں, ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ بھی رزلٹ نکلے گا بچوں. تو ہمیں تو دین کی یہ تعلیمات بتائی گئی ہیں کہ اگر شیطان بھی کوئی ایسی بات کرے جو درست ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, تو آپ مجھے بتائیں, آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی؟ اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ زیادہ تر علماء ہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے, مؤمن ہوں گے, تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا, اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا, میں تجھے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں گا. یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کسی کا موٹا دماغ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک اور بات رکھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑھا لگا دے کہ
اننے نو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی انج کر کے لاتا ہے. تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو, آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا سیدھا تے کر یار, ہے بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی. اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ, تہاڈی فیلڈ نہیں ہے, ڈگری میرے کو ہے اس کام دی. آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تے منو دیتی ہے نا اللہ نے. اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے, انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے. بالکل جی, دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے ہی دے گئے ہیں, بلغوا عنی ولو آیا. دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے. ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے. لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. علم دین چونکہ فرض ہے, ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں, مولوی بننا فرض نہیں. علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے. لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو, 24 گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے, 5 وقت کی نماز کا اسے پتا ہو, وضو اور غسل کا پتا ہو, یہ سارے مسائل پتا ہو. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کے لانے کا حقدار نہیں ہے. ہر مسلمان عالم ہے, 100% عالم تو بھئی آپ کے شیخ الحدیث بھی نہیں ہے. قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں. آپ کے کئی مولویوں کو تو سائنس کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے, تو ہم انہیں جاہل تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں انہیں نہیں پتا. ایمبرولوجی کی بات ہم کسی اس فیلڈ کے بندے سے پوچھ لیں گے, اس طریقے سے اسٹرونومی کی بات کسی فیلڈ کے بندے سے پوچھیں گے, بیولوجی کی بات, جیولوجی کی بات. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم مفتی اعظم پاکستان, چاہے وہ بریلویوں کا ہو, دیوبندیوں کا ہو, اہل حدیث کا ہو, اسے جاہل نہیں کہتے, اگرچہ ان بیچاروں کو سائنس نہیں آتی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ 1000 آیات کہ یہ جاہل ہیں. ویسے تو جو ان کو آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سٹیٹس بتا دیا کیا ہے, وہ بھی چھاڑ دو. پھر بھی ہم یہ کہیں گے بھائی یہ علم کی دنیا, علمی بات کریں, اپنا موقف رکھیں. اور دیکھیں ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ خود جتن بزرگوں کو اپنا بڑا مانے ہوئے نا, باپا جانی جن کے مرید ہیں مفتی اکمل صاحب, وہ خود کیمرے میں کہہ رہے ہیں میں 8 کلاس مشکل سے پاس ہوں, وہ بھی گجراتی زبان میں. میٹرک نہیں کیا ہوا بابا جانی نے, جی ہاں, اور عالم کی ڈگری بھی نہیں کی ہوئی. یہ نہ سمجھیے گا کہ جی وہ 5ویں میں مدرسے میں تھے, نہیں, ایک چھوٹی سی مسجد کے امام مسجد تھے. وہ خود کہتے ہیں میں عالم بھی نہیں ہوں, اور ان کو کہتے ہیں امیر اہل سنت, یعنی پورے فرقے کا امیر ہے جی, لو سامو. جو خود بول کے کہہ رہے ہیں نا میرے پاس عالم کی ڈگری ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمارے امیر اہل سنت ہو. اور میں ساتھ ہوں ان کے بالکل, جو وہ بات قرآن و سنت کے مطابق بتائیں گے آپ کا رائٹ ہے, آپ انہیں امیر بنائیں, بالکل. میرا تو موقف ہی یہی ہے. ڈگری ہوگی کیا ہو جانا ہے, ڈگری کے بعد اگر گمراہی پھیلانی ہے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ وابیوں کو بھی دیکھ لیں. آج تک آپ نے وابیوں کو سنا ہے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ یہ جاہل ہے؟ وہ تو عربی بھی غلط پڑھتا ہے, قرآن کی عربی بھی بالکل مجہول پڑھتا ہے. اس کا بیٹا عالم ہے فارق نائک, ماشاءاللہ وہ اچھی عربی پڑھتا ہے, پھر سیکھی بھی اس نے کوئی نہیں. زبر زیر کی غلطی تو چھوڑ دیں, جو الفاظ ہیں نا وہ بھی عربی لنگوسٹک میں ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ ظاہر اس کی تعلیم اس طرح نہیں ہوئی بھی, لیکن شاہ فیصل ایوارڈ, سب سے بڑا ایوارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا دین کی خدمت پہ. کیوں؟ اس کے بعد وہ ڈگری نہیں, وہ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو کسی وابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ایوارڈ جو دیا واپس لو, تو جاہل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے فرقے کی منجی نہیں ٹھوکی. اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے. ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جاہل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ممبر پہ نہیں بٹھایا ہوا تھا, سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل اچھی بات ہے, دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میں اس حق میں ہوں, لیکن میں ان کو ریئلائز کراؤں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جاہل سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں. ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں, سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی. نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے, اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا. اس انگریز کے پاس وہ ڈگری کوئی نہیں, اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھا ہوا, اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے. تو یہ مصیبت جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسیپٹنس نہیں دی.
جب آپ ایکسیپٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو، پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلا بھی دبائے گی، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری شکل میں۔ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے، تو یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لیا ہے۔ آپ کی حرکتیں ایسی تھیں، اگر آپ حق بات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے طے کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی۔ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، بالکل میں گندی مکھی ہوں۔ یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ؟ ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا، تو قصور تو تھوڑے بزرگاں دا ہے۔ اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا کے اس کو صاف کرنے کے لیے، تو گند تو تیرے بابے نے ڈالا، نہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں تو نہیں بدلی۔ آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا، پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک، کشف المحجوب کی گستاخیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو، تذکرۃ الاولیاء کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو، حش بہش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو۔ کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے؟ میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ میں نہیں جگہ بابا چھڑنا تھوڑا، بالکل میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، تو جنازہ نکالوں گا ان کا، زیرو ٹالرنس ہے میری۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا، میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ نقصان تو میں نے ان کو پہنچا دیا ہے، انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے، اور یہ بات ان کو پتہ ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہو اس کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا۔ کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو۔ بالکل 100% ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اجماع بریلویہ، اجماع دیوبندیہ، اجماع وہابیہ کی بات نہیں، اجماع امت، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرک للحاکم کے اندر اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی اگر پوری امت کو یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہوگی نا، وہ گمراہی والا نہیں ہوگا۔ مثلا پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، بغداد شریف، اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھنی، اگرچہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں، یہ 11 قدم اس طرف چلتے ہیں، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منسوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی، نماز غوثیہ، وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس میں 11 قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے۔ لو سامو، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اجماع یہ ہے کہ حج کے لیے آپ نے 7 شریف نہیں جانا، ہاں خانہ کعبہ شریف جانا ہے۔ اجماع یہ ہے کہ نمازیں 5 ہیں۔ اجماع یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے 4، عشاء کے۔ یہ ہے اجماع۔ کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماع نہیں ہوتے، نہ زیادہ تعداد میں فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا وہ فرقہ حق کے اوپر ہے۔ ورنہ پاکستان میں بریلوی سواد اعظم ہے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت، انڈیا میں مکس کام ہے، بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے، وہاں بریلوی بہت تھوڑے ہیں، سعودیہ میں اہل حدیث زیادہ ہیں، ایران میں شیعہ زیادہ ہیں۔ اس طرح نہیں سواد اعظم بنتا، اور اجماع آپ کے ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہوگا، ورنہ آپ لوگوں نے تو 400 سال تک اجماع ایک ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی پلیت کی ہے تم لوگوں کی کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر، کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا، 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پاکستان بننے سے پہلے جتنی حج عمرے کی کتابیں ہیں نا، ان میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ آپ حنفی ہیں، آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ جی یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں، باپا جانی، جن اعلیٰ حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، ان کے خلیفہ جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے، مفتی امجد علی، انہوں نے بار شریعت میں باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، تسی ایتھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے۔ آج کتنے تمہارے مسلح؟ 100 سال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پرے مارے ہیں۔ تو تم 400 سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے،
اس وقت کوئی سمجھاتا کہ کعبے میں 4 مصلے نہ ڈالو یار. ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں, مصلے پھر 4 ڈالے ہوئے ہیں, پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو نا. چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لیں, زہر کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے پیچھے. نہیں, پیرلل میں نمازیں ہوتی تھی, کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے. تو تمہارا اجماع تو مر گیا, 400 سال تک اجماع کر کے رکھا نا. اس طرح نہیں اجماع ہوتے. اجماع ہے پوری امت ایک بات کرے, میجورٹی کا اجماع نہیں ہوتا. میجورٹی تو پھر یزیدی لشکر کے ساتھ تھی, لیکن ایک گروہ حق پہ تھا, امام حسین علیہ السلام کا. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جب اجماع امت ہو رہا ہوگا نا, تو وہ گروہ بھی اس اجماع کا حصہ ہوگا, ظاہر ہے, کیونکہ پوری امت ایک بات کر رہی ہوگی. اور اگر اختلاف آ جائے گا تو پھر دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا. ایک گروہ ایسا ضرور ہر زمانے میں رہے گا جو مخالفت کرے گا ان بدعت کی, خرافات کی, شرکی عقائد کی, گستاخانہ نظریات کی جو امت میں سو کالڈ بزرگان دین نے جاری کی ہیں. وہ ہمیشہ رہے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے, قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم. یہ لکھ کے انہوں نے فرقہ بازوں کو بھی پھکی دے دی اور سو کالڈ جہادی تنظیموں کو بھی پھکی دے دی, کیونکہ وہ اس حدیث کو یوز کرتے تھے نا جی, قیامت تک ایک گروہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر. امام بخاری نے کہا قتال کا مطلب صرف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے, اہل علم اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں, یہ بھی قتال ہے. اور یہ قتال بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں. لہذا وہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں, ترمذی والی سند جو ہے مانا علیہ و صحابی, وہ کمزور ہے. شیخ البانی نے اسے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا شواہد کی بنیاد پہ. اصل جو حدیث ہے وہ ابو داؤد والی ہے کہ میری امت 73 میں بٹ جائے گی, ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, 72 جنمی ہوں گے. اور فرمایا وہ الجماع ہے, یعنی مین سٹریم جماعت امت کی. اور پھر میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایسی بدعات داخل ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کے ایک ایک رگو ریشے کے اندر اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. یہ اسی حدیث میں ہے. یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جائے تو بد عقیدگی پھیلتی ہے. یہ باولا کتا کرکٹر نہیں ہوتا, اسکواش کا پلیئر نہیں ہوتا, مولوی ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے, بزرگان دین ہوتا ہے. اور اگر سمجھ نہ آ رہا ہو, دوسرے کا بزرگان دین, جس طرح بریلوی کہتے ہیں مریض الامت, دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت, بندہ ایک ہی ہے اشعری تھانوی. دیوبندی کہتے ہیں مجدد دین بدعت, بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت, بندہ ایک ہی ہے احمد بریلوی. تو سوچنے کا انداز ہے. جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ دوسروں کے بزرگوں کو مانتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں مانتے. تو بس انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہے. ہاں, آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں؟ جی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بس ختم, بس ہوا نکل جائے گی. اینی ساری گل کرو. وہی چشمہ جس چشمے سے تم ہمیں دیکھتے ہو, ذرا اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھا ہے کبھی؟ اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی گروہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہے. اور بعض لوگ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک تو فرقہ حق پہ ہوگا. ہم نے کہا بھائی فرقے کا لفظ نہیں ہے اس میں, ایک گروہ حق پہ ہے. فرقہ تو ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا. نبی علیہ السلام تو فرقہ نہیں تھے, وہ اصل درخت تھا, اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے. اصل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. 73 فرقے اس لیے بات ہوئی کہ وہ اصل جو ہے نا وہ بٹ کے 73 ہو گیا. ان میں ایک وہ بھی تھا اور 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے. لیکن وہ جو 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے, وہ جس ایک سے الگ ہوئے وہ فرقہ نہیں تھا. فرقے یہ بنے, وہ تو اپنی اصل ہے. اہل البیت صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اصل میں. اور نہیں جی نبی علیہ السلام نے تو فرمایا سی نا فرقے تو ضرور پھر بڑھن گے, اور نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ فرقے بناؤ.
قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اور دوسری چیز اہل البیت ہیں. نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کہہ سکتے تھے فرقے بناؤ، یہ آپ نے غیبی خبر دی ہے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں کو ننگا لباس پہناؤ؟ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ لباس چست ہوگا یا باریک ہوگا، یعنی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ خبر تھی کہ فرقے بن جائیں گے، تم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے ابراہیمی ملت کو نہیں چھوڑنا، مسلم رہنا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ کی ملت کی، ابراہیم کی، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا. ان کو بات کچھ اور سمجھائی جاتی ہے اور طرف چل پڑتے ہیں، قرآن و سنت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں کہ واقعی اجماع امت کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب چیلنج ہے پھر آپ کے لیے علمی، ایک بندے لے گئے تھے پہنچ جاؤ، علمی چیلنج کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو اجماع امت کے خلاف ہو. ایک عقیدہ اجماع امت کے، کہ پوری امت ایک بات کر رہی ہو اور میں دوسری بات کر رہا ہوں. اور میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں میں وہ عقیدہ نہ ہو. ایک عقیدہ بتا دو. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں تو تمہارے جو پیران پیر ہیں عبد القادر جیلانی، انہوں نے بھی نماز کا طریقہ ہے رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، غنیۃ الطالبین میں. لیکن میں ان کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ تمہیں بتا رہا ہوں. ہم تو کر رہے ہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے. تو یہ میرا تفرد نہ ہوا. مسلمانوں کے 4 بڑے جو گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بلکہ 5واں آپ جعفری بھی شامل کر لیں، ان میں سے 4 رفع الیدین کے قائل ہیں، صرف حنفی نہیں کرتے. لہذا میرا تفرد نہ ہوا. سواد اعظم تو پھر علمی طور پہ یہ لوگ ہوئے کہ وہ فقہ حنفی جو بنو عباس کے تلوار کے زور کے اوپر پھیلائی گئی 3 بر اعظموں میں، وہ سواد اعظم ہوگی، یا جو علمی طور پہ غالب ہیں وہ سواد اعظم ہوں گے. سواد اعظم کی ڈیفینیشن بھی غلط کر دی انہوں نے. علمی طور پہ عظمت والا جو گروہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے، تو یہ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اگر حضرت معاویہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں تو بھائی شیعہ تو ہم سے 4 ہاتھ آگے ہیں، وہ تو ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہیں. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. اسی وجہ سے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑے امام شافعی کو گالیاں دی، اور ہمارے امام شافعی کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یہ امام شافعی نے کیوں کہا ہوگا؟ کیا امام شافعی یزید کے اوپر نقد کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ یزید نو برا نہ کہو؟ نہیں، گال وچ کوئی اور سی. وہ بنو امیہ کو ہی کنڈیم کرتے تھے کیونکہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ امام جعفر کے بیٹے ہیں، اہل البیت کے ماننے والے تھے. وہ اس زمانے کے مولانا مودودی تھے امام شافعی، اس لیے ان کے اوپر ان لوگوں نے الزامات لگائے تو انہیں جواب دینا پڑا. تو اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے. اور رہی بزرگوں کے اوپر گرفت، تو جو میں گرفت دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں پہ کر رہا ہوں، بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو، بالکل گستاخ جے. اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دیوبندی میرے ساتھ ہیں، اہل حدیث میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں چک کے رکھو کم، سانو نہ کچھ کہو، انہوں نے چک کے رکھو. تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اور آج بھی اس نظریے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں. یعنی کروڑوں دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ مسئلے ہیں، تو میں اکیلا تو نہیں ہوں. کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے، تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا. چشتی رسول اللہ کے اوپر
دیوبندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر. تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگیٹو تعارف سنتی ہے تم سے, اور اپنے 1200 سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاید ہے, بچ کے رہنا. غور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا, باباؤں کے بابا. ہاں جی, بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے نا تو دل بدل جاتے تھے. سرکاری تو کوئی پاس بیٹھے ہی نہیں ہوا. ہاں, ان بزرگوں کے ماننے والے گھر بیٹھ کے چوری چھپے موبائل پہ نیگیٹو تعارف سن کے تحقیق کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تمہارے بابے تو کہتے تھے ہمارے تک پہنچتے ہیں, ہم تو یہ کہتے نہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ہم نے تو اپنے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں ہے, نہ ہماری اوقات ہے. اگر ہم اپنی اوقات نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لو تمہارے بزرگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری نظر میں. یعنی ہم جو ختم نبوت کے مجاہد ہو کر لوگوں کو قرآن و سنت کا تعارف دلا رہے ہیں جو صدیوں سے تم نے پس پش ڈالا ہوا تھا, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں تو تمہارے بابے تو شاید ہی کوئی نہیں نا, انہوں نے تو قرآن و سنت کبھی بتایا ہی نہیں. ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو. ہاں, جو نبی علیہ السلام کا تعارف کروائے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو صحیح کوئی تو انشاءاللہ تعالی, چاہے آج ہو چاہے پرانا ہو کوئی. لیکن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, جنہوں نے دین تصوف کو دین محمدی کے مقابلے پر پیش کیا, جو میں نے اکثر پوسٹ مارٹم کیا ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا, ان کو ہم کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں, بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری. علمی پوائنٹ نمبر 4, یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا, اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی, بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم, کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا, صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات, لیکن یہ ہے, یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں, اس کا بھی ایک کلپ ہے. ایک تو مفتی عبد الواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا, اس کا بھی ہے کلپ. یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا, تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم, ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں, آپ کے تو راستے ہیں. 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں, 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئیں گے, ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں, انفیہ بریلویہ, انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں, وہ تو کئی زیادہ ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے ان کی طرف غلط منسوب کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں. چاہے امام حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, احمد بن حنبل ہوں, امام مالک ہوں, امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو, ان کا کوئی قصور نہیں ہے.
تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب مجھے بتائیں، یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی۔ ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا۔ یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے۔ لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے، باقی فالوور ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، دیٹس آل۔ باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ بریلوی ہے، کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ بس ختم ہو گیا۔ اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم، لو سامو۔ ہاں، اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام، ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے۔ لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔ انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں۔ اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگے، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ اوے امی تو ظاہری سبب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر ہے، اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے۔ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا، وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک۔ کتنے لکھے ہے قرآن میں؟ سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا۔ ہاں، دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بیماری، ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے، اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔
جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا, بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے, اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں, اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آیا اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا, صحابہ نے اجماع سے چنا تھا. لیکن کسی صحابی کو وہم نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے, قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں, اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, پانی کا صرف ایک پیالہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا, پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, وضو کر لیا, مشکیزیں بھر لیے, ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی وفات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا, اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکل آیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھائی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا, مولا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تیرا شیخ احمد رفاعی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے, فضائل سنت میں پاپا جانی نے لکھا. سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود نے اور ہاتھ نہیں نے چومیا, ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے. ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا. اے بھی جھوٹ ہے, اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں, اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفاعی کے پیر ہیں. شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ چومیا, عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار. شرم کرو. نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. وہ عقیدے منسوب کیے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین نیچے آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے تھی؟ بزرگاں دی ڈیوٹیاں نے. اور لے جاؤ باوے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو سیکھے نا, جس طرح وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان, امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہیں مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا, وہ غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے. امت کیوں مرے؟
امت تو مظلوم ہے. اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا. پوری زندگی بابا چپ رہا, انہیں کہا نہیں, یہ میرے تو وڈی چاہ ہی ہے. ہاں ہاں ہاں, بابے نے میرے بڑے قریب دیکھے ہوئے نے. بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے نال اٹیچ نو دسدے نے. وہ ایک منڈا نٹ اتنے ہوتا ہے, وہ آتا ہے کہ لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو. یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولوی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا. وہ بھی کوئی تھا, ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے, لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے, ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو. تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کا بھی ہے, پتا تو تھا ان کو. اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہیں, خادم رضوی صاحب, عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے, اور ان کے استاد ہم ہوئے, اللہ معافی دے. آپ ہزار ہے لبیک کا یا رسول اللہ, غلطی کر دی ہے نا. میں ایک کہتا ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا. ہاں ہائے ہائے. ہاں, اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں, نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں. صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں, یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ سب کے سب امتی ہیں. امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اے حال ہے ان بابیاں دا اس ٹائم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں, راستہ. اب نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ, حنبلیہ. نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, مشکات میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ الانعام کی آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا, ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے, نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں ہے, اس کی صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے, اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے, حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوب کیے ہوئے ہیں. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری, ان کے شاگرد ہیں امام مسلم, اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, ان کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, مالک کے استاد ہیں امام نافع, اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر, اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں. تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو. یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا. وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں, جو بھی چلے, آج چلے, پہلے چلے, یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا. یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا,
اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم طائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی، وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، میں خود کرسچن رہا ہوں، ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی، تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور۔ آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں، میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا۔ حضور نے کہا نہیں، یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے، کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی۔ تمہیں چاہیے تھا تم کتاب سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی، تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا، میں کیسے خود علم حاصل کرتا؟ آپ نے فرمایا تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے۔ یعنی علماء کو نہیں دیکھنا، کتابوں کو دیکھنا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قرآن کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ، یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں تمہارے انبیاء کے، اس سے بات کرو۔ یہ ہوائی فائر کرنا چھوڑو، کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم، تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے۔ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ لو سامو سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں، قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں۔ نہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ جی عدی بن حاتم کو حضور نے یہی کہا تھا۔ اچھا بابت شاہی کوئی نہیں ہوئے تو بہت لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث، پورے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہی یہ تھے بابت شاہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے، تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں۔ ہاں وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے، انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے۔ ہاں شیعہ گھوڑا تے بنو امیہ گھوڑا۔ ہاں وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث قطب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے۔ کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے۔ تو یہ تو نعرہ ہی جعلی تھا تمہارا، چلو میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں، یہی کہہ رہے سنا۔ تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے، میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تسی کہندے سو گھوڑے جیسے کوئی نہیں، وہ بھی سنیاں دا گھوڑا معاویہ گھوڑا۔ ہاں اے ہن دو گھوڑے جے، ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے، انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا۔ کہتے ہیں نا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک،
وہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, یہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں, اور اپنے بابا میں تھلو لگا دینے. ہاں کہتے ہیں گھوڑے کے قدموں کی خاک تھلو ہی کٹے نا گھوڑے نو. تو یہ خود بھی سب کچھ کہتے تھے, انہیں پتا یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. باقی صحابہ کرام کا تو جو ایٹیچیوڈ تھا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک مشن پہ روانہ کیا, راستے میں انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ بہت بڑا آگ کا الاؤ جل گیا, انہوں نے کہا دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کودو. ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ انفی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے, ہم تیری بات نہیں مانیں گے. واپسی پہ حضور کو شکایت لگائی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے نا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اگر رسول اللہ نے جو ڈائریکٹ امیر بنایا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو اس کی اطاعت سے سیدھا آپ جہنم میں جائیں گے. تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی نہیں, تیرے سارے امام تو شاہی کوئی نہیں. رزلٹ نکلا کہ نہیں؟ وہ تو نبی نے ڈائریکٹ بنایا تھا نا, ان کے اماموں کو تو انہوں نے خود کھڑا کیا نا, اور ایسا کھڑا کیا کہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے. میں نے ان کو کہا یار جس امام نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی, ان کے بارے میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں احادیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس امام نے چند سالوں کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں. تم نے تو اپنے امام ریٹائر ہی نہیں ہونے دیے, ان کے بارے میں کوئی جعلی روایتی بتا دو. کوئی نہیں, خود کھڑے کیے. ہاں ان کو ایکسپرٹ کے طور پر کھڑا کرے. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ان کی تعلیمات جو بتائے اور اس کی بھی آپ نے اندھی پیروی نہیں کرنی, پھر یہ سارے امام ہی ہیں ہمارے. ہاں جی, آج کے دور میں بھی جو ہیں وہ بھی امام ہے. میرا تو نام بھی امام ہے نا, وہ والا نہیں, امام انجینئر محمد علی مرزا, EMAM. وہ بعد ہمارے اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یعنی امامت کا دعویٰ کرتا ہوں. نہیں ہو بھائی, میرا نام امام ہے, اور ربو ہی ہے نا ایبریویشن, میں آپ نے نہیں بڑھائی. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. اس کے بعد جو ان کی خبر دیں وہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے امام ہے. لیکن ان کے خلاف چلیں گے تو پھر ہمیں دونس نہیں لگانی. تو یہاں دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کے مقرر کردہ امیر کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف تھی. یہ نبی اسلام کی تربیت ہے. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, ابن ماجہ میں بھی ہے. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ ہیرا شہر میں گئے تھے, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. قیاس کیا, کہتے نہیں قیاس شرعی, قیاس شرعی کی تسی صحابی نے کہ وہ اپنے سردار نو کرنے نے, ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا وہاں پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں, اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. نبی علیہ السلام اپنے سامنے اپنے صحابی کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں. یعنی ان کے بقول جی عشق دے چلے نمبر لے گئے. حضور نے کیا چلیا سیر چوک, تو نمبر نہیں لے گیا. ہاں چلے مارے گئے, ہاں اتنے ساڑھے ہاتھوں مارے جان گے, اگے اللہ دے ہاتھوں مارے جان گے. بالکل عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے, ہاں عقل والے نمبر لے گئے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے, ہاں چلے نہیں. یہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر گزرے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ کو وہاں پہ کچھ اشعار نعتیہ سنا رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, زبان سے کچھ نہیں کہا, صرف دیکھا. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعت سناتا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, یہ ایک شاعر کی زبان آپ دیکھیں جو زیادہ دلیر بھی نہیں ہوتا. حسان ابن ثابت شاعر تھے, نرم مزاج, لیکن ادھر دلیری دیکھی کیا. ان کا گواہ لے کیا, ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے نہ صرف ان سے نہ سنی اشعار سنے بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ
ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر 1، بڑے سے بڑا انسان ہو، خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر 2، بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو. اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی، مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر، جو بعض رافضی کہتے ہیں نا، وہ ایک واقعہ تھا، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے. یہ 4 رزلٹ اس سے نکلے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے. حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو جاری کیا ہے، اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حج تمتع ہی کروں گا. حضرت عثمان سے مخالفت کی خلیفہ وقت سے. اور آج جو آپ کو حج تمتع نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں، یہ حضرت علی نے بحال کروایا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز کیا، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے، اس اعتبار سے سنت ہے. ویسے حضور نے حج قران کیا ہے، وہ بھی تمتع کی شکل ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کا کہ یہ جائز، آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے. آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. اچھا، بڑا ہوشیار سی، انہیں پہلے منوایا کہ نجائز کہنے، پھر میں دسا کہ تھوڑے ابا جی بھی یہ کرتے سن. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو جاری کیا حج تمتع کو. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے. اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کعبے کے سائے میں بیٹھ کے، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ آج ہے، اس زمانے میں نہیں. ویسے تفنن کے طور پہ یہ مسلم شریف ہے، سرکار مسلم شریف میں نہیں لگوائی جائے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ چاہے حاکم وقت ہو، صحابی ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے نہیں بات ماننی. کیوں؟ قرآن میں حکم تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ پھر معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم نے فیصلہ کروانا ہے کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے، حکمران سے بھی اختلاف کرنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ تھا صحابہ کرام کا علیہم رضوان. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5، وہ مفتی صاحب نے اینڈ پہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے فرمایا کہ اس جیسے سنگولر کے سیغے سے انہوں نے خطاب کیا، یعنی وہ مجھے ہی کہہ رہے تھے، ظاہر ہے اس جیسے کئی لوگ تاریخ میں آئے لیکن وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، لاکھوں گمراہ آئے جو ختم ہو گئے. یہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ آخر میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا یہ بات سارے کرتے ہیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ آپ کی بات مان لوں کہ میں آپ کے بقول گمراہ ہوں اور اس طرح کے لوگ تاریخ میں ختم ہو گئے، تو آپ کی نظر میں جو گمراہ ہیں، یعنی تمہارے اعلی حضرت نے جن دیوبندیوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا تھا حسام الحرمین کے اندر، ان کے ذبیحے کو مردار کہا اور مرتد کہا احکام شریعت میں،
ان کی مساجد کو کہا کفار کی مسجدیں، حالانکہ یہ بھی غلط کہا، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ملفوظات کے اندر. بھائی وہ تو کوئی نہیں ختم ہوئے تاریخ میں. 1905 یا 6 میں لکھی گئی حسام الحرمین، آج ہے 12 مئی 2024. اس ٹائم جتنے دیوبندی تھے نا، آج اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ دنیا میں دیوبندی موجود ہے. 168 ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی ہوئی ہے. تو تمہارے اعلی حضرت کا فرمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے. بھئی دیوبندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے. اور دیوبندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے. بھئی احمد بریلوی کے ماننے والے تو اس وقت کروڑوں میں موجود ہیں. پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا. نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے جھوٹی. علمی بات کرو. اور پھر ظاہر ہے انسان کو موت تو آنی ہے، لیکن اب میڈیا کی برکت سے دیکھ لو ہر کوئی اپنی ویڈیوز کے اندر زندہ ہے. وہ اسے ہانٹ کریں گی اگر بری ہوئی، اور اس کے لیے سال ثواب ہیں اگر اچھی ہوئی. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد آج بھی زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں. مولانا اسحاق صاحب زندہ ہیں اپنی ویڈیوز میں. ٹھیک ہے دنیا سے چلے گئے لیکن وہ تعلیمات میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہارے پرانے بزرگ اپنی کتابوں میں اتنے زندہ نہیں. تمہارے کتابیں چھوڑ دو، لوگ تو قرآن ترجمے والا لے کے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تمہارے بزرگوں کی کتابیں کس نے پڑھنی ہے؟ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپس، مولانا اسحاق صاحب کے کلپس تمہارے بچوں کے موبائلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے اس حوالے سے. اور ہماری تو بات چھوڑ دو، وہ تمہیں اندازہ ہے. میرا تو دعویٰ ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا ہمارا مخالف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہو. کوئی نہ کوئی سنتا ہوگا، ایک نہ ایک ضرور ہوگا. ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق اس حوالے سے اس کو کوئی نقصان نہیں، اور یہ کوئی کسی شخص کی اپنی نہیں ہے. تو ختم نبوت کی برکت سے ہمارے ذمہ کام ہے، ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذمہ لگا دے گا. تو یہ کام تو آگے ٹرانسفر ہونا ہے. ہاں جو چیز ختم ہو گئی نا، وہ تمہارے 4 مسلح اٹھا لیے اللہ نے. دیکھ لو 400 سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بدماشی کی بنیاد کے اوپر 1517 سے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا. بدعت داخل کی کعبے میں، 4 مسلح ڈالے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حنفی شافعی مالکی حنبلی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ بدعت ختم کر دی. ہاں اس کے بارے میں بھی یہ بولو نا کہ تاریخ میں لاکھوں گمراہیاں آئی ہیں اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں، جن میں سب سے بڑی گمراہی تمہارے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی. 4 فرقوں کی بنیاد پہ کعبے میں 4 مسلح ڈالے تھے. جرت کرو نا بولو. ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم ساتھ لگائیں گے. تمہارے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے تو بار شریعت میں نقشہ بنایا ہوا ہے 4 اماموں کے مسلوں کا، کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی گئی نا، اس ٹائم تک مسلح آئے تھے. یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں، اور ان کا اجماع اٹھا کے جو ہے نا وہ بحر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے. اور ہم نے وہاں سے نکال کے بحر الکائل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گہرا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بھائی جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے کتاب و سنت. ہاں المستدرک للحاکم حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ سنت اور کتاب ایک ہی چیز ہے، ایک جیسی تعلیمات ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 1.5-2 مہینے پہلے خطبہ دیا، اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے. مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں خم نامی گاؤں میں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بابوں کا بل ہے، ایک فلانا نس جاؤ فلانے لے کے اپنے تو. نبی الاسلام نے خود کہا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ نے ایک گروہ کو حق پہ قائم رکھنا ہے، اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ دیکھ لیں ہمارا پلیٹ فارم وہ ہے، اس جیسی توحید کبھی کسی نے بیان نہیں کی، بالکل ننگی تلوار کی طرح۔ اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا، جو ٹھیکیدار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے لانتے بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا۔ یہ ہے فرق۔ تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو، قرآن اور اہل بیت کو لے کے چل رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ وہ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا، ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹر اسرار والا سٹائل، جو کہ رسول اللہ کا سٹائل ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جانا، آواز کا بلند ہونا، غصے کا اضافہ ہو جانا۔ بھئی غصہ کس چیز کا؟ یہ سٹائل ہے ممبر کا، اس سے دنیا میں چینج آتی ہے۔ مڑ کر کے دنیا کوئی چینج نہیں آئی۔ ہاں، اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی موقوفاً ابن مسعود سے ہے، جو میں مسلم شریف کی 2005 نمبر حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو بعد میں دین میں داخل کیے جائیں، یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ حدیث النسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات نے باقی رہنا ہے۔ جناب مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے، تاریخ میں ختم ہو گئے، انہیں جانتا بھی کوئی نہیں۔ جی قرآن و سنت ختم نہیں ہوئے ہیں، تمہارے بابے سارے ختم کر دیے اللہ کے فضل سے، ایک پلیٹ فارم نے ایک نعرہ لگا کر، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما۔
جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔